والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 75. ان آیات میں سے پہلے ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ مشرکین مکہ یا جو بھی مشرک لوگ ہیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کو معبود بناتے ہیں، دیوتا بناتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، تو اس کی ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم اپنی درخواست ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ہماری درخواست اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اور مثال یہ دیتے تھے کہ جیسے دنیا میں بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ کوئی آدمی نہیں جاتا، درخواست پہلے بادشاہ سے نیچے کے محکمے اور نیچے کے لوگوں کے پاس جاتی ہے، وہاں سے ہوتے ہوتے پھر بادشاہ تک جاتے ہیں. یہ مثال دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کوئی کام منظور کروانا ہے تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں درخواست کر سکتے، تو ہم اس لیے ان دیوتاؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی درخواست رکھتے ہیں. یہ مثال بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہ کریں. کہ انسان جو بادشاہ ہیں وہ انہوں نے پورا ایک سسٹم بنا کر رکھا ہوتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وزیر ہیں، مشیر ہیں، محکمے ہیں. تو اسی طرح اللہ بھی ہے، ایسا نہ سمجھو، اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی بات سننے کے لیے درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خطرہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی آرام کا وقت ہے، اس وقت خلل نہ ہو. اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی مصروفیت ہے، کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے ان کی دعا نہیں سن سکتا. کوئی ایسے خصوصی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اس طرف ہے، دوسری طرف نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ انسانوں سے پاک ہے اور ایک ہی لمحے میں کروڑوں اربوں خربوں مخلوق کی طرف اسی طرح یکسو ہے، بالکل کہ جیسے یہ سمجھے ہر آدمی کی میری طرف توجہ. تو ورنہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت تو نہ، خدا تو خدا نہ ہوا، اتنا عاجز ہے لیکن انسانوں کی طرح. تو لہذا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ درمیان میں ایسے واسطے بنائے کہ اپنے بندے اس تک پہنچنے کے لیے پہلے ان واسطوں کو خوش کریں اور پھر اللہ تک جائیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. اور تم جو دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثالیں مت، اللہ کو مخلوق پر قیاس مت کرو، یہ فرمایا تھا. آج جو آئے تھے تو یہ فرمایا کہ اگر مثال دینی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دے کر سمجھاتا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک ایسے بندے کو، ایک ایسے آدمی کی مخلوق کن جو کسی کا غلام، ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. کس بات کو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مخلوق یہ برابر نہیں ہو سکتے. کسی بھی چیز میں کبھی بھی تم اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ
ایک موٹی سی بات صحت میں انسانوں میں تو یہ ہے کہ ہم ابھی کسی نے اگر ہم نے کسی بڑے کو ناراض ہونا غصہ دلایا تو فوراً جا کر کوئی چیز مانگے کہ ہمیں یہ دے دو تو ہوگا ہی. ہم کہیں گے ابھی تو جوتے پڑیں گے, ابھی تو ہم نے ان کو ناراض کیا, ابھی ہم کہیں گے مجھے یہ دے دو. وہ کہاں دے گا؟ یا یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے ہم نے جناب کوئی بھی اپنے بڑے ان کی بات ہی نہیں سنی, کبھی ان سے ملنے ہی نہیں آئے, اور اب کسی مصیبت میں پھنسے اور ان سے درخواست لے کر آئیں گے کہ میری مدد کر لیں, تو آپ بھی کہتے ہیں یار کہاں کریں گے, تو ملنے بھی نہیں آئے. یہ سب انسان اگر یہی بندہ اللہ کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں, شیطان گمراہ کرتی ہے. یعنی بندہ اگر گناہ گار ہے اور یہ سوچنے لگے کہ میں تو گناہ گار ہوں, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ میری دعا کا قبول کرے, تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ کوئی اگر کسی کی نافرمانی کروں اور نافرمانی کر کے پھر میں اس سے کوئی چیز مانوں تو وہ نہیں دے گا, تو اللہ بھی نہیں دے گا, تو یہ غلط قیاس بھی ہے. یا ابھی مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں توبہ کر کے میں فوراً اللہ سے کوئی چیز مانگوں جیسے اللہ تعالیٰ تو ابھی غصے میں ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گناہوں سے معافی بھی وہیں ملتی ہے اور گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی عطائیں ہوتی رہتی ہیں. وہاں تو ایسے وقت میں کہ جب مردود کیا شیطان کو نکل جاؤ, تم نے سجدہ نہیں کیا, حکم دیا کہ فرشتوں کو اور سب کو کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. شیطان اکڑ گیا, اور اکڑا اس طرح سے اس ناز میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زیادہ اچھے مواد سے اور خام مال سے بنایا ہوا, اچھے منصب سے, آگ سے, یہ تو مٹی ہے. یہ کہا کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, یہ تو مٹی میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ کو بھی پتا ہے کہ تم کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے, تو تم اللہ کو سمجھانے لگے ہو کہ اللہ کو نہیں پتا ہے. تو یہ جو تکبر ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر سخت اللہ کی ناراضگی ہوئی, اور اللہ نے فرمایا کہ تم باقی کو نہیں کرتے. اسی وقت کو فوراً دعا مانگتا ہے, ربی انذرنی الی یوم یبعثون. اللہ اچھا مردود کر دیا تو مجھے پھر قیامت تک بولے تو ان کو لمبی دے دیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, پھر نہ میرا کرتا میری دعا قبول ہے. اس وقت بھی اللہ نے دعا قبول. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پہچانو, اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کرو, مخلوق کی مثالیں اللہ کے بارے میں نہ دیا کرو. اگر مثال دینی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایسے بندے کی جو کسی کا غلام ہے, لا یقدر علی شیء, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. غلاموں کے پاس اختیار نہیں ہوتا. غلام جو ہوتا ہے نا, غلام اور غلامی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو, تو جس کا وہ مال ہوتا ہے, جس کی ملکیت میں ہوتا ہے, تو اختیار سارا مالک کا ہوتا ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ گویا کہ جس طرح سے مالک کہے گا روبوٹ کی طرح وہ کام کرنا ہے, یہ چیز بیچ کر آ جاؤ, خرید کر جاؤ, سے کر لو. وہ خود کوئی معاملہ نہیں کر سکتا. کسی کو کوئی گفٹ کرنا چاہے, کسی کو پیسے کمائے گا, اس کا مالک بھی مالک ہوگا, خود کسی چیز کا مالک وہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کسی کا مخلوق ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, تو وہ جو مال کماتا ہے وہ مالک ہے. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا, اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کو ہم نے بہت سا مال دیا ہو, اچھا دیا ہو, فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, تو جس کو ہم نے بہت سا مال دیا ہوا ہے, اچھا رزق دیا ہوا ہے, وہ اس رزق میں سے, اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ طریقے سے بھی, یعنی چھپا کر بھی, چپکے سے بھی خرچ کرتا ہے نیک راستے میں, اور اعلانیہ سب کے سامنے بھی نیک راستے میں خرچ کرتا ہے. ہر یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں انسان ہیں. ایک غلام ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور دوسرا وہ بندہ ہے جو آزاد ہے, اس کو مال و دولت بھی اللہ نے دی ہے,
اور وہ خرچ کرتا ہے پوشیدہ طریقے سے بھی اور اعلانیہ تو ظاہر ہے وہ اچھی حالت میں ہے، وہ بہتر حالت میں ہے، اس لیے بہتر حالت میں نہیں، دونوں برابر نہیں۔ فرما دیا کہ دیکھو جب دو انسان ہیں، دونوں اولاد آدم ہیں، دونوں کے اندر ایک جیسی صلاحیت ہے، لیکن دونوں برابر نہیں، ایک کے پاس اختیار ہے دوسرے کے پاس اختیار ہے، ایک غلام ہے دوسرا آزاد ہے۔ تو جب دو انسانوں میں یہ فرق ہو سکتا ہے جو برابر نہیں ہو سکتے، تو تم مخلوق کو اللہ کے برابر کیسے کر دیتے ہو؟ مخلوق کیسے اللہ کے برابر؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، دوسری مثال، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتا ہے، رجلین دو آدمی ہیں، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، دو آدمی ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی گونگا ہے، گونگا ہونے کے ساتھ ساتھ لا یقدر علی شیء، کوئی کام نہیں کر پاتا، کوئی کام کی صلاحیت نہیں ہے اس میں، لا یقدر علی شیء، کام نہیں کر سکتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور تیسری بات اس میں یہ کہ وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، یعنی جسے فائدہ نہ ہو جس سے اور الٹا اس پر خرچی ہوتا ہو تو کہتے ہیں بوجھ ہے، یہ فلاں بندہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر الٹا یہ کہ خرچہ خرچات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں تو بوجھ ہے۔ یہ فرمایا کہ ایک آدمی ہے گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، اور تیسری بات اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، مالک اس کو جس کام کے لیے بھی بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا، جس کام پر بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا۔ هل یستوی ہوا، کیا یہ شخص برابر ہے اس کے، کس کے؟ من یأمر بالعدل، جو سارے لوگوں کو پرفیکٹ بات بتاتا ہے، عدل کو بتاتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خود وہ بالکل ٹھیک راستے پر، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یعنی یہ بھی دیکھیں دو انسان ہیں، دونوں اولاد آدم ہیں، ایک ہی جنس سے، ان میں سے ایک دیکھو کے ساتھ بالکل بیکار ہے، بوجھ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کہ خود سیدھے راستے دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر۔ تو جب مخلوق میں انسانوں میں آپس میں ایسے یہ فرق پایا جاتا ہے تو خود سوچ لو کہ آپ لوگ مخلوق کو اللہ کے برابر کیسے کر دیتے ہو؟ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کی تم توقع باندھ دیتے ہو مخلوق سے کہ یہ اختیارات مخلوق کو بھی حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزی رزق دیتا ہے تو یہ سلامی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو یہ بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری دور کرتا ہے تو یہ بھی دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو یہ بارش، یہ ساری چیزیں مخلوق کے ساتھ اللہ کے برابر کر دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے تمام بھید اور راز اللہ کے قبضے میں، آسمان اور زمین میں جو کچھ عجیب و غریب پورا ایک نظام ہے، مخلوقات ہیں، پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، ان سب کا راز اور بھید وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی طاقت اور قدرت کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے ہو، اللہ کے برابر کرتے ہو کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام زمین آسمان کے جو بھید ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، مخلوق میں سے کون اللہ کے برابر ہو سکتا؟ زمین و آسمان کے سارے بھید اللہ کے پاس ہے، تو انہی زمین آسمان کے اندر ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہماری عزت ہے، ہماری ذلت ہے، ہماری رزق ہے، ہماری دولت مندی ہے، غربت ہے، سب کچھ اسی کائنات کے اندر ہونا ہے۔ زمین و آسمان کے جتنے بھی راز اور بھید ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، لہذا کسی اور کی طرف کبھی بھی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف آتی جائے کہ چونکہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے زمین و آسمان کے سارے بھید، سارے راز۔ جس رب کے پاس یہ سب کچھ ہے اسی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ للہ غیب السماوات والارض، پھر اسی کے ساتھ ایک دم جوڑ کر کہا کہ جب ایک کائنات کے سارے بھید اللہ کے پاس ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر کے فنا کر کے قیامت قائم کرے گا، جو اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں تمہیں عجیب لگتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ زمین آسمان ختم ہوگا، یہ ہوگا، ہزاروں برسوں سے یوں ہی چلی آ رہی ہے کائنات، یار سمجھ میں نہیں آتی، دل نہیں مانتا ایسی باتیں۔ اس وقت بھی یہ کہتے تھے، آج بھی جو ملحد سائنسدان ہیں، ملحد ہیں لوگ، وہ یہی کہتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بڑی ماڈرن بات ہے۔ ارے ماڈرن بات نہیں، ہمیشہ سے انسان کو یہ شبہ رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے سب سے پہلے یہ بات زمین اور آسمان کے سارے بھید، ساری اصل طاقتیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہوگا نا، چاہے اس میں تمہاری عزت ہو، تمہاری ذلت ہو، تمہاری روزی ہو، کوئی سا نعمت، کسی کا مرنا، کسی کا جینا، کسی کا بیمار ہونا، کسی کا صحت مند ہونا، اس سب کے پیچھے جو اصل طاقت ہے، ان ساری چیزوں کی جو توانائی ہے، وہ قوت ہے، وہ اللہ کے قبضے میں، اس کے قبضے سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھا اور یہ بھی سمجھا کہ جب یہ سب اس کے بہد اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو اس کو ختم کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا آنا یا قیامت کا قائم ہونا تو آنکھ جھپکنے کے برابر ہے، جس کو تم بہت مشکل سمجھتے ہو، اور وہ اقرب، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ میں اس کو سمجھانے کے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہماری مسجد کا حال ہے، اس کے سارے پنکھے عام ہیں، ساری لائٹیں عام ہیں، اور کوئی ایسا سادہ آدمی بیٹھا ہوا ہو جس کو پورے سسٹم کا پتہ ہو۔ ایک آدمی اس کے سامنے کہے، یہ اس کو پتا ہو کہ یہ ہر ایک یہ جو بٹن لگے ہوئے ہیں تو 60-70 بٹن ہیں، تو یہ ہر بٹن پر ایک لائٹ اور ہر بٹن پر ایک پنکھا چلتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ بٹن۔ ایک آدمی اس کو کہتا ہے کہ میں 1 سیکنڈ میں یہ سارے بند کر سکتا ہوں، سب چل رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ یہ 1 سیکنڈ میں اتنے سارے بٹن کیسے بند کرے گا، سمجھ میں نہیں آئے۔ لیکن جو جاننے والا اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بریکر جا کر آف کر دو تو سارے ایک دم میں ہوگا۔ ان بٹنوں کے پیچھے جو بریکر ہے ایک وہ بھی ہے جو سب کو بیک وقت یہ توانائی بھیج رہا ہے، اور وہیں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہاں سے ان کے بٹنوں تک آتی ہے، پھر ایک ایک کر کے بھی چلتے ہیں۔ تو اس لیے جو کائنات ہے، زمین آسمان، ان سب کی جو اصل جو بریکر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ایک لمحے میں سب ختم، اور ایک لمحے میں جہان کر رہا ہے۔ تو یہ مخلوق اپنی طاقت کے لحاظ سے اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے جب سوچتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کے جتنے بھی راز اور بھید ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا قائم ہونا اللہ کے لیے تو ایسے ہے جیسے کہ آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ لہذا آپ لوگوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جس غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو حق ہے نا کہ ہم اللہ کو ان کے بندے بن کر رہیں، وہ چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، سب اللہ کے بندے، لیکن اس اصلی راستے پر سے بھٹکے ہوئے۔ تو یہ آگے بھی اگلی آیات ہے، اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، ہر چیز کی طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے۔ قیامت قائم کرنا، اس کائنات کے اندر کوئی بھی جو واقعات ہو رہے ہیں سب اللہ کی قدرت سے، بس ساری چیزوں سے توجہ موڑ کر کے صرف کیا کر دو، ایک اللہ کی طرف کر دو، بس یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ نصیب فرمایا۔ جن کو یہ بات سمجھ میں آئی نا توحید، اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے آ کر توحید پر ہی محنت کرتے، سب سے پہلے کوئی اور چیز نہیں بتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ بندوں کو یہ پکا کراتے ہیں، سب سے پہلا سبق اور آخری سبق بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ عند الموت دخل، جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا سیدھا جنت، سیدھا جنت، دخل الجنت۔ تو یہ جو ہے نا، جتنا پختہ یقین ہوگا، جتنا سخت ہوگا، اتنا ہی آدمی کا
رتبہ بلا سارے انسان کا رتبہ اسی ہے توحید، جن کو جتنا زیادہ توحید میں اللہ تعالیٰ سے ساتھ اللہ ہی سب کچھ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس ایمان میں کیفیت میں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے تو وہ بعض اوقات اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں علاج بھی نہیں کروائیں، بیماری سے اللہ کی طرف سے یہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو منع کیا جاتا ہے نہیں علاج کروائیں، سنت ہے تو بھی سنت سمجھ کر لیتے ہیں، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ ہی دے گے، اگر اس علاج میں شفا اللہ رکھیں گے تو شفا ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ وہم نہیں کرتے فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہ تعویذ لے لو، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، فلاں بزرگوں کے پاس چلے جاؤ، یہ کر لو، دم کروا دو، کچھ پڑھوا دو، کچھ حساب کتاب کرا دو، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے بعد دنیا میں جو مرضی ہے جو کچھ کر رہا ہے ہر آدمی ایک جنگل کا قانون ہے، اس یہ عقیدہ توحید کی کمزوری کی وجہ سے کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے گرفت کیا ہے، ہم سیدھے ہو جائے سب کچھ سیدھا ہمارے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں، جب اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جاتا ہے، حدیث بھی ہے کہ اے بندے تم اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا کے معاملات ٹھیک کر دو، دنیا کے معاملات اللہ کا ٹھیک تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر دو، سچا جتنی بھی تدبیر کی کوشش کی کامیابی نہیں ہوئی، فرض کرو تو ناراض کیوں ہوتا ہے اللہ کی یہی مرضی ہے، میں اللہ کی مرضی پر خوش ہوں، اللہ کی مرضی پر خوش ہوں، یہ نہیں کہ کائنات کو اپنی مرضی پر چلانا شروع کر دیا، یوں ہونا چاہیے تھا، یوں کیوں نہیں ہوا، پھر کیا عقیدہ ہے توحید، ہم معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس پر ناراض نہیں ہوتے یا کوئی رشک نہیں کرتے، لیکن یہ مقام ہو کہ بندے اللہ سے راضی ہیں، اس کا مطلب جو کچھ پیش آ رہا ہے کوئی چیز ناگوار نہیں ہے، چنانچہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا خوشی سے چھوڑا، بیوی بچے چھوڑنے پڑے خوشی سے چھوڑے، مال قربان کرنا پڑا خوشی سے قربان کیا، سب کچھ لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی خدا کے لیے۔ کوئی کروڑ پتی صحابہ کرام تھے، جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے نا تو کوڑی کوڑی کے محتاج ہوتے تھے، ایسے حالات تھا، کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، نازک صحابہ کرام جو ہے نا تو وہ محنت مزدوری کرنے لگے، وہ بھی نہیں ملتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے، اور وہ مشہور ہے ان کا کہ یہ مکہ کے شہزادوں کی طرح تھے، ایمان لے آئے، والدین ناراض ہو گئے، گھر سے نکال دیا، تو یہ قرآن کا علم اللہ نے بہت زیادہ عطا فرمایا جلد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ میں لوگوں کو قرآن کی اور اسلام کی تعلیم کے لیے بھیجا، تو وہاں مشقت سے کوئی رہائش نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، کچھ نہیں، لیکن یہ کام کرتے ہیں۔ تو غزوہ احد میں جب شہید ہوئے، اچھا ان کے اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا محبت کی وجہ سے فنا ہو گئے تھے، ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے تو جو اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اگر وہ ایک ایسا مرحلہ کراس کر جاتا ہے تو بعد اوقات شکل بھی ملنے شروع ہو جاتی ہے۔ مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، ویسے پیدائشی شرعی طور پر بھی تھی، لیکن اس محبت اور فنا کی وجہ سے احد میں جب وہ شہید ہوئے نا تو مشرکین نے شور کیا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا، صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ان میں سے بات کو شبہ ہوا، اس لیے کہ وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے تھے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ جب ان کو ان کی کفن دینے کا وقت آیا تو کفن پورا نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی، وہی ان کا وردی ہے، وہی ان کی سب کچھ ہے، ننگے پاؤں جہاد میں لڑ رہے ہیں۔ تو بعد تک صحابہ کرام حضرت مصعب بن عمیر کا یہ واقعہ ذکر کرتے تھے نا، جب وہ دنیا کی فراوانی ہو گئی تھی، فتوحات ہو گئی تھی، تو وہ بعض کا ٹھنڈا پانی ان کے ہاتھ سے رہ جاتا، بعض کا کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ مصعب جیسے لوگ ہم سے دنیا سے گئے، انہوں نے کوئی اسلام کی فتوحات اور اسلام کی خوشحالی کا زمانہ نہیں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر پر چادر ڈال دو اور پاؤں کی طرف ہاتھ ڈال دو، کفن پورا نہیں، کوئی ناگواری نہیں، خوش ہے اس پر
کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو سب صحابہ یہ تھے رضی اللہ عنہ کہ وہ جو بھی حالات ان کے اوپر پیش آئے وہ سمجھتے تھے کہ کائنات کے سارے بھید اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہم پر جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو ہم اس پر راضی ہیں۔ کیوں ناراض ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم تھوڑی کر رہے ہیں، بس اس میں کوئی ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم خود اپنے جسم سے اتنی محبت نہیں کرتے، یہ یقین تھا۔ لہذا جو حالت پیش آئی اس پر راضی تھا، جو حالت پیش آئی اس پر راضی تھا۔ تنگی کے حالات آئے صبر کیا خوشی سے، خوشحالی کے وقت آیا شکر کیا۔ تو یہ ہے توحید کا جب غلبہ ہونا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے ملا دیتا ہے اور اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کی محبت میں کہتے ہیں ہم نے صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کے لیے، نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے، یہ بھی نہیں کیا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے، اللہ خود کہے کہ یہ بندہ اس کو نہ دنیا سے محبت ہے نہ آخرت سے محبت ہے، اس کو صرف مجھ سے محبت ہے، یہ نہ جنت کی لالچ میں اس نے عمل کیے نہ جہنم کے خوف سے عمل کیے، صرف میری محبت میں کھڑی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ سے تعلق کو پہچانو، کدھر گرتے پڑتے ذلیل ہو رہے ہیں، تو ہر نبی کی یہی دعوت، سب سے پہلے یہ چیز سمجھا، یہ سیدھا ہو گیا سارے معاملے سے، اس میں کمزوری سارا مسئلہ یہاں سے شروع۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ساتھ تعلق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن والی جو ہدایت ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم فرمائے۔ اللهم لك الحمد اللهم صل على سيدنا عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے۔ کل جو آیات پڑھی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ چیزیں بتائی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو ہمیں۔ یہ فرمایا تھا کہ آسمان اور زمینوں کے تمام راز اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور قیامت کا آنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آنکھ جھپکنے کے برابر، بلکہ اس سے بھی جلدی، جس کو تم سمجھتے ہو کہ شاید کوئی بہت عرصہ لگے گا، اللہ کی اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ قیامت ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی۔ آج جو آیت ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر، قرآن کریم میں جگہ جگہ غور و فکر کے لیے ہر وہ بات جو ہمارے اوپر گزرتی ہے انسانوں کے سامنے، واقعات، حالات، ان پر غور و فکر، کوئی مشکل فلسفے کی بات نہیں، سادہ سادہ باتیں تاکہ ہر انسان غور کر سکے۔ تو دعوت فکر ان آیات میں جو اب آج ہم نے پڑھی ہیں، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو اپنی ماں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا تھا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہر انسان پر یہ حالت گزرتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، یہ پھر پیدا کیے، پورا ایک نظام اللہ نے بنایا، سسٹم دیا تمہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آدمی صرف اپنی ذات پر غور کرے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کھانا کیسے مانگے، بھوک لگی ہے، گرمی ہے تو کیسے بچائے، مجھے گرمی سے بچائیں، سردی لگ رہی ہے تو کیسے، بول ہی نہیں سکتا، جانتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا کہ وہ روتا ہے، بھوک لگے گی تو بھی روئے گا، گرمی لگے گی تو روئے گا، سردی لگے گی تو روئے گا، کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی ہے تو بھی روئے گا۔ اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی ہے کہ ماں فوراً سمجھ جاتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، یا اس کو کوئی تکلیف ہے، یا اس کو گرمی لگ رہی ہے، یا اس کو سردی لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں الہام کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کس طرح سے تمہاری پرورش کی اور تمہارے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ جب کچھ نہیں جانتے ہی نہیں تھے دودھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں دودھ مانگوں، کچھ نہیں پتہ، بچے کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو اس کو ضرورت پیش آ رہی ہے اس پر اللہ نے ایک چیز اس میں کیفیت پیدا کر دی کہ اس پر وہ روتا ہے بس۔ www.darsequran.com